السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھیں۔ دوستو، آج پھر میں آپ کے سامنے ایک دو آیات قرآن عظیم و فرقان حمید کے 19ویں سپارے سے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں اس کی ترجمہ و تفسیر جلالین کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے یہ فرمایا تھا، اور آپ نے پچھلے درس میں یہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، انہیں یہ تسلی دی کہ اے محبوب، یہ کفار مکہ ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ اس غم میں اپنی جان کو ہلاک یا ختم یا مصیبت میں نہ ڈالیں، کیونکہ اگر ہم کوئی نشانی اتار دیں تو یہ تو ویسے بھی ایمان لے آئیں گے، بڑے بڑے سردار اپنے سر کو جھکا لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کی شقاوت قلبی کو جانتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ہدایت نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے وعظ و نصیحت پر مشتمل یک بعد دیگر آیت نازل فرمائی، مگر کفار مکہ کا یہ حال کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کوئی وحی نازل ہوتی تو یہ اس پر ایمان لانے کی بجائے اس کا انکار کرتے چلے جاتے، جس کی وجہ سے ان کا کفر خود بخود بڑھتا چلا جاتا۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ أَيْ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، یعنی ان کے پاس اللہ پاک کی جانب سے کوئی کھلا واضح حکم نہیں آتا مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے، یعنی اس کا انکار کر دیتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو ان کے پاس آئیں گی اس کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی تفسیر میں جلالین نے فرمایا ہے کہ انباء کا مطلب عواقب، اس کی سزا دی جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی انہوں نے قرآن پاک کو جھٹلایا، یہ کہہ کر کہ یہ شعر ہے، یہ کاہنوں کا کلام ہے، یہ پرانے پچھلے قصے ہیں، یہ کہہ کر کہ انہوں نے قرآن عظیم و فرقان حمید کو جھٹلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقط کذبوا فسیاتیہم انباء اے عواقب ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان کے پاس یقیناً آئیں گی اس کی سزائیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ قرآن عظیم و فرقان حمید کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کو سزائیں آنے کا مطلب یہ ہے، تفسیر میں دیا ہے، یا تو یہ دنیا میں ہی قتل کر دیے جائیں گے یا آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو ان کے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن عظیم و فرقان حمید کا مذاق اڑانے کی سزا کیا ہے۔ جو ہم نے قرآن عظیم و فرقان حمید کی آیتوں کا انکار کیا تھا، اس کا مذاق اڑایا تھا، اس کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے۔ انہیں ندامت ہوگی، پھر اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، قرآن عظیم کے جھٹلانے کا عذاب کیا ہے، یا آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ پاک یا تو دنیا میں ہی کوئی ایسی سزا دے گا جس سے یہ پناہ مانگ اٹھیں گے، یا پھر یہ کہ آخرت میں جہنم کا عذاب دے گا۔ اور جہنم کا کتنا ہی برا عذاب ہے کہ اگر جہنم کی سوئی کے برابر دنیا کے اندر آگ کھول دی جائے تو پوری دنیا اس کی تپش سے، اس کی جلن سے مر جائے، اتنی خطرناک سزا ہے۔ تو قرآن عظیم جو ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں۔ اگر لوگ اس کا انکار کریں گے تو جو بھی انکار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان کے پاس آئیں گی سزائیں اس کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس کا یہ انکار کرتے تھے۔ اور قرآن عظیم کے انکار کرنے والوں کو سزائیں جو ہے دنیا میں بھی مل سکتی ہیں یا آخرت میں ملنا تو یقینی ہے۔ جیسا کہ وسیم رضوی نے قرآن عظیم کا کتنے خطرناک طریقے سے انکار کیا ہے، 24 یا 26 آیات جہاد کا اس نے انکار کیا اور کہا ہے کہ یہ قرآن عظیم میں سے نہیں ہے، اور جب کہ قرآن عظیم و فرقان حمید
کی آیات اور احادیث طیبات اور بزرگان دین کے اقوال ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن عظیم کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو بعد میں لکھی گئی ہے، بلکہ پورا کا پورا قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ تو 1400 سال سے لے کے اب تک جتنے بھی ائمۃ المسلمین ہیں، علماء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، عامۃ المسلمین ہیں، علماء کرام ہیں، سب کا یہی بیان رہا ہے قرآن عظیم میں کوئی چینجنگ کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا مبدل الکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت خدا کرے گا اس کو کون چینج کر سکتا ہے؟ جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اس کو کون چینج کر سکتا ہے؟ اس کی آیات کیسے نکلوا سکتا ہے؟ اگر آیات ان نے نکلوا بھی دی تو وہ پرچوں میں سے اوراق میں سے نکلوا سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا کلام ہے جو لوح محفوظ پہ محفوظ ہے اس کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ وہاں کس کی پہنچ ہے؟ جو سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان سینوں میں سے قرآن کو کیسے نکالا جائے گا؟ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔